بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اور امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک مجھے بھی خیریت سے رکھے اور آپ سب کو خیریت سے رکھے. آمین ثم آمین. دوستو، اللہ کا قرآن سمجھ آنے والی کتاب ہے. یہ بہت مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. آسان، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اور انسان اس کو پڑھنا شروع کر دے، آپ یقین کریں یہ خود بخود راستے دیتی ہے. یہ اللہ کی کتاب، اور یہی آج کا مضمون ہے. سورہ زمر ہے، اور زمر کا نمبر 39 ہے، 39. سپارہ 23 ہے، 23. آیات آج 3 ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، 27، 28 اور 29. 27، 28، 29. اللہ اکبر. مضمون کیا ہے؟
مضمون بھی خوبصورت ہے، چونکہ ہر دور میں کاریگر پیدا ہوتے ہیں، ہر دور میں، اور وہ کاراگری کرتے ہیں. جیسے حکومتیں بدل جاتی ہیں، دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے، وہ تو کاریگر اپنی کاریگری دکھا گئے، لیکن امت کو مصیبت میں ڈال گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سواد اعظم کے ساتھ جڑے رہو. اور سواد اعظم کون ہوتا ہے؟ جو اہل سنت والجماع، جو سرکار کی سنت اور صحابہ کے طرز زندگی پر عمل کرنے والا ہو. اس سے جڑے رہو، بچ جاؤ گے. اس سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو شکرے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو سناتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کے اندر کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہوگا اور کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں. اور کیوں کی ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت پا جاؤ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو. معاملہ کیا ہے؟ اگلی آیت ہے، اس کو سن لے پھر میں بات کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن عربی، یہ قرآن عربی میں ہے. اور کیوں ہے؟ چونکہ اللہ کا اصول ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اللہ فرماتے کہ میں نے آج تک کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں جس کی زبان میں ہم نے اس کو کتاب نہ دی ہو. تو یہ ان مشرکین مکہ کو اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے کہ یہ تو عربی زبان ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، تمہیں ترجمہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو ہم لوگ اجمی ہیں، ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو قرآن عربی غیر ذی عوج، بغیر کسی کجی کمی کے، نہایت خوبصورت کتاب ہے. لعلہم یتقون، پہلے کہا تھا لعلہم یتذکرون، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلہم یتقون، شاید تمہیں سمجھ آ جائے اور تم پرہیزگاری اختیار کر لو. صحابہ کرام نے سرکار دو عالم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کیا مخلوق ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ کلام الہی ہے. تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کلام الہی ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے نا. اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں شک اور شبہ ہوتا. تو اللہ تو دعویٰ کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک ہے ہی نہیں. تو یہ تو شک سے پاک کتاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کلام الہی ہے. اگر یہ کلام الہی نہ ہوتا تو اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ غیر ذی عوج، کوئی کجی کمی نہیں اس قرآن کے اندر، چونکہ یہ میرا کلام ہے. لعلہم یتقون، اگر یہ تمہیں بات سمجھ آ جائے تو پرہیزگار بن جاؤ گے. تم پہلے کہا تھا عقل مند بن جاؤ گے، نصیحت آ جائے گی، یہاں کہا پرہیزگار بن جاؤ گے. تو یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے جس میں شک ہو. یہ خالق کی جو صفت کلامیہ ہے نا، یہ وہ ہے. اچھا، نہ یہ خالق ہے نہ یہ مخلوق ہے، یہ کلام ہے. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. ایک زمانے میں اللہ رب العزت نے جو دنیا میں لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، پڑھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہر چیز کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں.
تو وہ قرآن پر بھی تو بازبائی کرتے ہیں، احادیث پر بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہم نے اتنی مثالیں بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن سمجھے گا کون؟ وہ جو عالم ہوگا، جاننے والا ہوگا، اس کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی، جاننے والے کو۔ امام احمد بن حنبل، چھوٹی سی بات سناتا ہوں آپ کو، سمجھ آ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں مامون رشید کا دور تھا، ہارون رشید کے بعد۔ مامون صاحب علم آدمی تھا، تو اپنے قرب و جوار میں عالموں کی مجلس رکھتا تھا۔ ایک اس کے پاس معتزلی، یہ معتزلہ وہ ہوتے ہیں جو سنت اہل سنت والجماعت سے نکل جاتے ہیں نا، تو اپنی نئی فکر بنا لیتے ہیں۔ جیسے آج کل ہیں، وہ ایک مرزا پتہ نہیں جیلم کا ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، اس نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ جناب ذاکر صاحب نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے، جناب غامدی صاحب نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے، سب نکلے ہوئے لوگ ہیں یہ اہل سنت سے۔ یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ان کی اپنی فکر ہے، الگ ایک دنیا ان کی، اس کی بھی ایک الگ دنیا تھی۔ وہ اہل سنت والجماعت سے نکل گیا، وہ کہیں اس نے یہودیوں کی کتاب پڑھ لی ایک۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک بندہ تھا یہودی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لبید بن عاصم، اس کا بھانجا طالوت نام تھا اس کا، بڑا علامہ فہم آدمی تھا۔ اس نے سب سے پہلے اعتراض یہ کیا کہ یہ تورات جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ جی، طالوت نے۔ اس سے آگے چلتا 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 یہ اس بندے تک پہنچ گیا، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں اس کا نام تھا احمد بن ابو داود۔ احمد بن ابو داود اپنی چرب زبانی سے علم کی جو بھی اس کے اندر گہرائی تھی، اس سے وہ مامون رشید کے بہت قریب ہو گیا۔ جب مامون رشید کے قریب ہو گیا تو وقتاً فوقتاً اس کو مشورے بھی دیتا تھا، اس کا مشیر بھی بن گیا۔ تو ایک دن اس نے پٹارا کھول دیا، اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ لوگ پاگل ہیں، اس کو خالق سمجھتے ہیں، لہذا ایسا آپ کریں کہ منادی کرا دیں اپنی ریاست میں کہ قرآن مخلوق ہے، جو اس کو غیر مخلوق کہے گا تو اس کو تحت کر دیا جائے گا یا زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس احمد بن ابی داود نے مامون رشید کو اس کام پہ لگا دیا، کئی علماء قتل کروائے اس نے۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کے دوسرے نکی نکی فرقیاں بناتے ہیں نا، بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے جو پھر دیوانے ہوتے ہیں ان کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ یہی حال قادیانیوں کا تھا، وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، جی بالکل نہیں سمجھتے مسلمان۔ وہ ہم ان کو کیا کہیں گے، ہم تو کہتے ہیں یہ مرتد ہیں، لیکن وہ ہمیں کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو۔ اور یہی حال سب کا ہے۔ یہ جتنی فرقیاں بنتی ہیں نا اہل سنت والجماعت سے باہر نکل کے، ان کے فرقیاں بن جاتی ہیں۔ تو احمد بن ابو داود بھی ایک فرقی تھا، اس کو کہتے تھے معتزلی۔ یہ فکر بھی تھی، اب تو خیر مر گئے بیچارے، اپنی موت یاب مر گئے، لیکن اس دور میں تھے اور بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جو اس قباحت کا شکار ہو گئے تھے۔ جناب ہوا کیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل تک یہ پہنچ گئے۔ امام احمد بن حنبل ہمارے تیسرے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چار امام ہیں بڑے اس دور کے۔ اس کا مطلب نہیں کہ اور امام کوئی امام ہے، لیکن یہ اس دور کے بڑے امام تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا زمانہ اور امام شافعی کا زمانہ ایک ہے۔ جی، تو احمد بن ابو داود نے حضرت سیدنا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلوایا، مناظرہ بازی کی،
وہ تو پھر لمبی بات ہے، میرا پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ان کا وہ مناظرہ سناتا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو بالآخر مامون سے کہنے لگا کہ حضرت جی یہ بڑا گمراہ آدمی ہے اور پکا بدعتی ہے امام احمد بن حنبل، اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کی یا تو گردن تن سے جدا کر دو یا اسے زندان میں ڈالو پا بجولا، یعنی پیر میں بیڑیاں ہوں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں۔ اب اندازہ کریں وقت کے امام کو قید میں ڈال دیا گیا، لیکن جب بھی اس کو بلوایا جاتا تو پوچھا جاتا کیا تم قرآن کو مخلوق کہتے ہو تو چھوڑ دیں گے، اور اگر نہیں کہتے تو پھر تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر ڈال دیتے، پھر بلاتے، پھر ڈال دیتے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا ربی کے ہاتھ ایک رکا بھیجا انہوں نے لکھ کر کے، اور کہا کہ اے امام احمد تجھے سلام ہو، رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ میری خواب میں مجھے زیارت ہوئی ہے، مجھے ارشاد فرمایا سرکار نے کہ احمد بن حنبل سے کہو کہ کمزور نہیں پڑنا، تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، کمزور نہیں پڑنا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ امام شافعی نے ربی کے ہاتھ یہ رکا لے کے ان کو بھیج دیا، مصر سے بغداد آ گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب رکا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے سرکار نے مجھے فرمایا ہے۔ تو جب وہ واپس جانے لگا، امام احمد بھی بڑے عظیم لوگ تھے، ان کو اور ان کے بس تھا نہیں، وہ تو پاپی جولاں تھے، وہ جو کرتا پہنا ہوا تھا نا بابا جی نے، نیچے صدری ہوتی ان کے، وہ کرتا اتار کے اس ربی کو دے دیا کہ یار میں تمہیں اور کچھ نہیں دے سکتا، یہ میری طرف سے گفٹ قبول کر لو۔ اب وہ کرتا لے کر کے امام ربی جو ہیں وہ واپس مصر گئے، اور اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، امام بہقی نے سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ پیغام پہنچ گیا ہے اور وہ طاقتور ہیں اللہ کے فضل سے، دنیا بدل جائے گی، وہ بندہ اس بات سے نہیں ٹلے گا، تو انہوں نے مجھے یہ کرتا تحفے میں دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ربی نے بتایا، امام ربی نے بتایا، تو سرکار تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر کہنے لگے کہ یار ربی تم ایسا کرو، میں کرتا تو تم سے نہیں لیتا نا، یہ تیرا حق ہے، تجھے دیا گیا ہے، پر تو ایسا کر دے کہ کسی برتن میں اس کرتے کو بھگو کر کے نچوڑ کر کے وہ پانی مجھے دے دو تاکہ میں بھی اس سے برکت حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے یہ عام لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن ان کو ہو جاتی ہے جو دین کو سمجھتے ہیں، دینداروں کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال امام صاحب کو اچھا وہ امام مرشید فوت ہو گیا، اس معتصم آ گیا، یہ خبیث پھر اس کا بھی وزیر اعظم بن گیا، احمد بن ابی طاؤد۔ اس نے کہا کہ اس بابے کو نہیں چھوڑنا تم نے، اور وہ وصیت بھی کر کے گیا تھا مامون رشید کہ ریاست سے تم نے منوانا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس کے دور میں بھی بات نہیں بنی، وہ قابو نہیں آیا اللہ کا بندہ، پھر وہ واسق باللہ آ گیا، واسق باللہ کے دور میں بھی امام صاحب کو نہیں منوا سکے، لیکن وہ متوکل باللہ کے زمانے میں کوڑے لگوائے گئے ان کو، وہ بھی اس فکر کا تھا۔ آخر 80 کوڑے لگے تھے، اس کے بعد وہ بزرگ آدمی تھے، 20 انہوں نے معاف کر دیے، لیکن 100 کی جگہ 80 کوڑے لگائے انہوں نے جیل کے اندر پا بجولا۔ میں کبھی کبھی ہنستا ہوں، ہماری جو مسجد کے نمازی ہیں نا، وہ اللہ جانتا ہے کبھی کبھی باہر نکل کے نا تو ایک دوسرے کو کانا پھوسی کرتے ہیں، ہاں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ نماز پڑھ کے گئے میرے پیچھے، وہاں جا کے باہر جا کے عجیب عجیب باتیں کریں گے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ چلو بسیں چھوڑ دیتے ہیں یار،
یہ دیکھو یہ کیا کر دیا، میری تو بڑی توہین ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل کو 80 کوڑے لگائے گئے جیل کے اندر۔ مسئلہ کیا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ کہتے تھے یہ مخلوق ہے، مانو۔ جب آخری بار بلایا گیا نا اس کے زمانے میں، متوکل کے زمانے میں، تو امام صاحب نے کہا کہ سارے جگادری اکٹھے کر لو، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو امام صاحب نے پوچھا کہ اگر یہ قرآن مخلوق ہے اور اتنا پوری ریاست کو بنواتے ہو تو کیا نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے؟ کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی نقل، کوئی شاگرد، کوئی بندہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا انہوں نے کسی کو تحت کیا تھا، زبردستی بنوایا تھا، یا یہ کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مخلوق ہے؟ تو جب نبی کو پتہ نہیں تھا تو بھائی تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ مخلوق ہے؟ اب وہ گڑبڑا گئے سارے۔ متوکل تھوڑا سا ہل گیا، وہ بار بار یہی کہتا تھا بات تو ٹھیک ہے، اگر نبی پاک کو نہیں پتا تو یہ احمد بن ابی داؤد کو کیسے پتہ چل گیا کہ قرآن مخلوق ہے؟ تو بالآخر اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی نہیں، آج سے یہ مسئلہ ختم، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، میں مان گیا ہوں۔ لیکن اعلان نہیں کیا ریاست میں۔ ایک مسخرہ تھا، ایک امام کا شاگرد تھا، یہ سچی بات سنا رہا ہوں آپ کو، یہ بعض دفعہ لطائف کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی پڑھ کے۔ امام صاحب کا شاگرد تھا، بانڈ تھا وہ، اور وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ مسخرے جو ہوتے ہیں، مسخرہ تھا۔ کہنے لگا امام صاحب اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کر لوں خلیفہ صاحب سے۔ آپ میں جاؤ، اللہ کا نام لو، جاؤ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ وہ جب وہ دربار میں پہنچے تو متوکل سے کہا کہ میاں میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرے گھر میں فوتگی ہوگی، میں تعزیت کرنے آیا، دعا پڑھنے آیا ہوں۔ وہ سر تباہ ہل گیا متوکل، اس نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو، کون مرا میرے گھر میں؟ کہا جی کہ 3 نسلوں سے تم ہمیں یہ بتا رہے ہو، چوتھے خلیفے ہو تم، کہ قرآن مخلوق ہے، اور مخلوق کو تو موت آتی ہے۔ بالکل، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مخلوق نے جانا ہے دنیا سے۔ تو آج چونکہ تم نے فیصلہ کیا ہے، قرآن فوت ہو گیا، آج تو مخلوق تھا نا، تو پھر فتح پڑھو۔ اس نے کہا کہ او بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا نہیں تو پھر پوری ریاست میں اعلان کراؤ کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن فوت نہیں ہوا، قرآن ہے، موجود ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہی رہے گا جب اس کی مرضی ہوگی، جب اس کی مرضی ہوگی، اس کا امر ہے، وہ اپنا واپس لے لے گا امر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی ہے اور بغیر کسی کجی کمی کا A1 تلا ہوا اتھینٹک، ہر کام پہ پورا، ہر جگہ پر پورا، زمانہ بدل جائے۔ ہم تو مولوی صاحب آنے بھائی، یہ ہمارے ساتھ تو بیگم لڑ پڑے تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہماری طبیعت میں بدلی آ جاتی ہے، دھوپ لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، چھاؤں لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، سرد آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم جو جقادری لوگ ہیں نا، کاریگر جسے کہتا ہوں میں، وہ بندو اللہ کے، قرآن گرمی میں بھی، سردی میں بھی، غصے میں بھی، گلے میں بھی، قرآن ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا، نہ اس کی طبیعت بدلتی ہے نہ اس کی حالت بدلتی ہے، ہم بدل جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مثال دیتا ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے، یہ کمال کی مثال ہے۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے، ایک شخص غلام ہے اور جس کے کئی مالک ہیں، اور مالک بھی ایسے جو بدخو ہیں، متشاکسون، غصے والے، بے ایمانی کرنے والے، سزائیں دینے والے، کئی مالک ہیں اس کے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس ایک غلام کا جو حال کرتے ہوں گے
تم تصور کر سکتے ہو؟ کئی مالک ہیں اس کے، ہر مالک کی اپنی مرضی ہے، ہر مالک کا اپنا ایجنڈا ہے، اور ایک دوسرے سے وہ خار کھاتے ہیں، اور وہ غلام ہیں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور پھر کیا فرماتا ہے اللہ؟ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک غلام ایسا ہے جو ایک ہی بندے کا غلام ہے، ایک ہی آقا ہے اس کا، ایک ہی مالک ہے اس کا۔ اللہ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلاً، اللہ فرماتا ہے کہ کیا دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی؟ وہ جو کئی بندوں کا غلام ہے، اس بندے کا حال یا حالت کیا ہوگی، اور وہ بندہ جو ایک ہی مالک کا غلام ہے، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کیسی زبردست مثال اللہ نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اب یہاں سے مراد پتھر نہیں ہے، پتھر کے بت، چونکہ وہ تو بات کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے جو مثال دی ہے وہ تو بندوں کی دی ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے، یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک واحد خدا کی عبادت کر لو اور اس کے راستے پر چل پڑو اور اس کے محبوب کی تابعداری کر لو، ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایک ہی راستہ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تم ایک ذات کے غلام ہو جس کا نام اللہ ہے۔ سرکار دو عالم نے بھی ہمیں کہاں لے جانا چاہا تھا؟ صرف اللہ کے پاس، اور کہاں ملانا چاہا تھا؟ اللہ کے پاس۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو 35 خدا بنا رکھے ہیں۔ ایک زمانے میں نے آغاز میں نوکری کی تھی وابڈا میں، تو وابڈا ہاؤس میں ہمارے اس زمانے میں اگر کسی کو یاد ہو وہ پرانا زمانہ، تو انہوں نے کتبے لگائے تھے ہمارے دفتر میں کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بندے خدا سے نہیں ڈرتے تھے، افسر سے ڈرتے تھے، جی خدا سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو پھر ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ سے تو ڈرتے نہیں، دنیا داروں سے ڈرتے ہیں، اپنے لیڈر سے ڈرتے ہیں، اپنے افسر سے ڈرتے ہیں، چھاپا پڑ جائے گا انسپیکٹر سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا یہ خدا نہیں ہے ہمارے؟ یہ اگر یہ خدا نہ ہوتا تو کیوں ڈرتے ہم ان سے؟ اگر ہمارا دامن صاف ہے اور ہم غیر متعہد نہیں ہیں، ہم نے احتیاط سے زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ نیب کے ادارے کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، دنیا سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ خدا ہے ہمارے بیسیکلی بنیادی طور پر، اور اللہ انہی کے بارے میں کہتا ہے کبھی تم بیوی کے غلام ہو جاتے ہو، کبھی تم خواہشات کے غلام ہو جاتے ہو، کبھی خاندانی تمہارے اندر رعونت آ جاتی ہے، کبھی برادری کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، نو میٹر وٹ کہ غلط ہیں یہ صحیح ہیں، اور کبھی اپنے ملک کے ساتھ غلط کام میں بھی ملک کے ساتھ۔ اور جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ہمیں بھی سب کو معاف کرے۔ مطلب ایک عجیب و غریب ہماری کیفیت ہے، خواہشات ہیں، خاندان ہے، برادری ہے، بچے ہیں، بیوی ہے۔ بیوی بچے کے لیے یہ کیوں دھوکہ کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں جب جس زمانے میں تھا رشوت لیتے تھے لوگ، اور اسی لیے تو لگایا تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو وہ کس کے لیے لیتے تھے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ بیوی اور بچے اس کے مطلب گھر سے اس کو ہوا بھرتے تھے کہ فلاں نے تو یہ کر لیا، تو فلاں نے تو یہ کر لیا، فلاں نے تو یہ کر لیا، اور تم بھی تو اسی دفتر میں کام کرتے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ بیچارہ مجبور ہو کے، اگر اس کے پاس عقل ہوتی، فہم ہوتی، یہ اللہ کہتا ہے، اگر وہ اس بات کو سمجھتا تو بے ایمانی کرتا۔ وہ اگر کہتا کہ میرا اللہ ایک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے اس راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ دو چار بندے ناراض ہوں گے، لیکن جب وہ چلا جائے گا نا دفتر سے، اس کی ٹرانسفر کروا دیں گے، کہیں گے یار بندہ بڑا چنگا سی، یار کیا خوبصورت انسان تھا، رشوت کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہی بندے تعریف کریں گے آپ کی۔ اور اگر کوئی رشوت لینے والا ٹرانسفر ہو جائے تو وہی لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، وہ پیتے ہیں، وہی کہیں گے یار بلا سے جان چھوٹی ہے ہماری،
تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے کہ تم خواہشات کے غلام بن گئے ہو، تم خاندان کے غلام بن گئے ہو، برادری کے غلام بن گئے ہو، کسی مذہبی پیشوا سے تمہاری عقیدت ہے اس کو خدا بنا لیا ہے. کیوں نہیں تم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. مثال اللہ نے اتنی خوبصورت دی ہے کہ کئی آقاؤں کا ایک غلام ہے اور ایک غلام ایک ہی آقا کا ہے. دونوں کی حالت کیا ہوگی جبکہ اس کے وہ جو مالک ہیں وہ آپس میں بھی دشمنی رکھتے ہیں. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بڑی سمجھداری کی باتیں قرآن سمجھاتا ہے ہمیں. اور 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. پہلا آیا لعلہم یتذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے لوگ. پھر آیا تھا لعلہم یتقون، پرہیزگار. اور تیسرا کیا آیا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی، وہ انواع چلے جا رہے ہیں. انواع پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ نظم پڑی تھی کسی صاحب نے، انواع اس کا نام رکھا تھا، وہ بڑی عجیب و غریب تھی. تو یہ انواع ہم چلتے رہتے ہیں اور مڑ کر نہیں دیکھتے. اللہ کا پاک کلام کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ دو، اپنی گردن جھکانی ہے، مانگنا ہے، بات کرنی ہے. دل اچھا یہ باتوں میں بات مجھے یاد آ گئی. مجھے کال آئی 2 روز پہلے، میرا ایک دوست ہے، کہتا ہے جی مفتی صاحب ایسا کرو نا جی، آج میرا استخارہ کر دو تم. میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی مشورہ رب کا تم نے کرنا ہے، مشورہ رب سے تو کروں میں کہا پتہ ہے مجھے تو کیا کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب مجھے بڑی بھوک لگی، تم میری حصے میں روٹی کھا لو تو تیری بھوک مٹ جائے گی. او بھائی استخارہ خود کر. وہ 200 روپیہ لے کے جو استخارہ بتاتے ہیں نا، وہ استخارہ نہیں ہوتا، وہ شطرت ہوتی ہے. ان کا کہا جاتا ہے، کچھ بھی کہہ دیں گے. خود مشورہ کر. پھر میں نے اس کو بتایا طریقہ بتا کے اس کی طبیعت خوش ہو گئی، بڑا خوش ہوا. کہتا جی میں نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا. میں کہا یہی اللہ کا رسول چاہتا تھا کہ اگر تیرا کام ہے نا تو اپنے رب سے خود مشورہ کر. لوگوں سے کیوں کہتا ہے بھائی؟ اس کو جو نظر آئے گا تو وہ اس کے لیے ہوگا نا، تیرے لیے تو نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی ہم یہ تمام باتیں چھوڑ دیں، صرف اللہ رسول کی طرف دھیان کر لیں. اللہ جانتا ہے ہمارے سارے درد دور ہو جائیں گے. ایسے جانے سے پہلے میرا ایک دوست ہے بڑا پرانا، شیخ شکیل، پرانے زمانے کا، اللہ اس کو زندگی صحت کے ساتھ دے. اس کی بھانجی، جوان بھانجی، 3 چھوٹے بچے چھوڑ کر آج فوت ہو گئی ہے لاہور میں. اس کا خامد وسیم شیخ، وہ بھی میرا اچھا بچہ ہے میرا، مجھے بڑا شوق گزرا ہے. چھوٹے بچے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ بھائی اس کو مرحومہ کو جنت میں جگہ دے. آپ بھی ان کے دعا کر دینا. اور دوسرا آج رات کو 12 بجے جب گھڑی پہنچے گی تو آپ نے 1 گھنٹہ پیچھے کر دینا ہے. 11 بجا دینے آپ نے، یا جب 12 بجے گے تو 1 بجا دینا ہے، 11 بجا دینے آپ نے، تو پھر وہ 1 گھنٹہ پیچھے ہو جائے گا. اور جتنی یہ آٹومیٹک چیزیں ہیں وہ تو خود بخود ہو جائیں گی. لیکن جو گھڑیاں سیل والی آپ ڈالتے ہیں نا گھروں میں، باتھ روم میں ہوتی ہیں یا بیٹھک وغیرہ میں ہوتی ہیں، ان تمام کے ٹائمنگ درست کر کے سونا، وگرنہ صبح یہ کہ آپ کو بہت قبض یہ پرابلم ہو جائے گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل 9 بجے کی بجائے گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے ہو جائے گی، تو پھر ہم کل کس وقت کریں گے درس؟ 8 بجے. تو 1 گھنٹہ پیچھے آ جائیں گے نا. تو ہم درس کتنے بجے کریں گے؟ 8 بجے سے 8:30 بجے تک. اب تو 9 سے 9:30، تو 1 گھنٹہ پیچھے آ جاؤ 8 سے 8:30 تک. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی زندگی رکھے، میری بھی زندگی رکھے. کل انشاءاللہ 8 بجے حاضر ہوں گا اور 8:30 بجے تک آپ سے ماہر گفتگو رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا بھائی حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.